بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اردو الف سے. آج ہم پڑھیں گے ایرک کی اردو. یہ ہے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 69. صفحہ نمبر 69 اردو کی کتاب. آج ہم پڑھیں گے ایرک کی اردو. ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے. اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے. ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلباء موجود ہیں. ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے. اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی. دلچسپ اور مختلف یعنی کہ باقی کہانیوں سے بالکل الگ، اور دلچسپ مطلب انٹرسٹنگ یعنی کہ جس کے اندر سب کو جو ہے وہ دلچسپی ہو، سب کو اچھی لگے. دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی. اچھا، اگر آپ لوگ بچے بھی جو ہے وہ بہت ساری کتابوں کی کہانیوں کی ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ چچا چھکن کے نام سے بہت ساری کہانیاں ہیں جو بچوں کے لیے ہیں، اور یہ کہانیوں کا ایک بہت زیادہ مشہور کردار ہے اور سب بچوں کو ان کی کہانیاں پڑھنا بے حد پسند ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ چھٹیوں کا فائدہ اٹھائیں اور چچا چھکن کی جو کہانیاں ہیں ان کو پڑھیں. ان کی بہت ساری کہانیاں ہیں، الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ ٹاپکس ہیں اور بہت ہی دلچسپ اور ہنسانے والی کہانیاں ہیں. تو دانیال نے جو ہے وہ چچا چھکن کی کہانی سنائی جو کہ ایرک کو بہت زیادہ اچھی لگی. جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئیں، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا. لپک کر یعنی کہ فوراً، اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ اچھا، ایرک کو جو ہے وہ چچا چھکن کی کہانی اتنی زیادہ اچھی لگی کہ جیسے ہی کلاس سے استانی صاحبہ گئیں تو اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ دانیال کے پاس وہ پہنچا اور اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس طرح کی اور بکس موجود ہیں، ان کی ایسی کہانیاں تمہارے پاس اور موجود ہیں؟ تو دانیال نے کہا، بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں. ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی. حامی بھرنا مطلب کہ ارادہ کر لینا یا کسی کام کو کرنے کے بارے میں فیصلہ کر لینا. اچھا، ظاہر ہے کہ ایرک کو تو اردو زبان آتی نہیں تھی اور اس کو چچا چھکن کی کہانیاں پسند بھی بہت آئی تھیں، تو اس لیے اس نے دانیال سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں ہیں؟ لیکن دانیال نے کہا کہ میرے پاس کہانیاں تو ہیں لیکن وہ سب کہانیاں تو اردو میں ہیں. تو ایرک کو تو ظاہری بات ہے کہ اردو نہیں آتی تھی، تو اس نے دانیال سے کہا کہ کیا تم مجھے اردو سکھا دو گے؟ تو دانیال نے حامی بھر لی، یعنی کہ دانیال نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اردو سکھا دوں گا. اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا. اچھا، حروف تہجی کو انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹس. حروف تہجی مطلب الف بے پے تے ٹے سے، ٹھیک ہے؟ تو الف بے پے تے ٹے سے یعنی حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 38. جب ایرک نے سنا کہ اردو کے جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کی تعداد 38 ہے تو ایرک جو ہے وہ گھبرا گیا، یعنی کہ یہ تو بہت مشکل لینگویج ہے. اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں. یعنی کہ اردو کی جو یہ الفابیٹس ہیں اس کے اندر حروف تہجی جو ہیں اس کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں
جو دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. مثلاً کاف اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں وہ کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو کاف ہے اور کاف یہ بظاہر جو ہے وہ ان کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے, بولنے میں ایک ہی ہے, لیکن جو یہ ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور جو نقطوں والا کاف ہوتا ہے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف. اور بہت سارے اردو میں ایسے بھی لفظ ہیں جو لکھنے میں بھی آلموسٹ ایک جیسے ہیں, جیسے جیم چھ ہے خے جو ہیں وہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں, بس ان کے نقطوں کی تعداد جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اردو زبان میں اڑے بھی پایا جاتا ہے. انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز اڑے جیسی ہو. تو ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اڑے جو ہے اس ساؤنڈ کی کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ انگلش میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ساری باتیں دانیال جو ہے وہ اس کو سکھا رہا ہے تاکہ ایرک جو ہے وہ اردو کی حروف تہجی پہلے سیکھے اور اس کے بعد اردو پڑھنا بھی سیکھے. شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا. اچھا جس طرح آپ لوگ جو ہیں جب جونیئر کلاسز میں ہوتے ہیں تب آپ کو 2 لفظوں کے جو ہے وہ جوڑ توڑ کر آتے ہیں اور انہی کو پڑھنا سکھاتے ہیں, اور جیسے جیسے آپ کو وہ آ جاتا ہے تو پھر الفاظ جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے اس طرح جوڑ توڑ کرنے سے پڑھنا اور لکھنا آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ دانیال بھی ایرک کو پڑھنا اور لکھنا سکھا رہا تھا. اسے اردو حروف کی شکل بہت خوبصورت لگی. اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں. میرے چچا بھی خطاط ہیں. اچھا خطاط کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیلیگرافر. تو یہ جو ہے جس طرح اردو کو جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف خوبصورت طریقوں سے جو لکھنا ہے اردو کو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو خطاط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں. یعنی جو دانیال کے چچا ہیں وہ اردو جو ہے بہت اچھے طریقوں سے یا اسٹائل سے لکھتے ہیں, بہت خوبصورت طریقے سے لکھتے ہیں اور وہ لکھنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں. تم اگلی سوموار مطلب پیر, تم اگلی پیر میرے گھر آنا, میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا. دانیال کے چچا جو کہ خطاط ہیں, جو کہ کیلیگرافی کرتے ہیں, اس کو ملوانے کے لیے بلایا کہ ایرک آئے اور میرے چچا سے ملے اور ان کا کام دیکھ سکے. سوموار کو یعنی کہ سوموار مطلب پیر, سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا. ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئیں. یعنی کہ ایرک نے جتنی بھی چچا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اردو تھی, جو بھی انہوں نے لکھا تھا وہ بہت زیادہ اچھی لگی. جب دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کھانے استعمال کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ایرک ہے ابھی وہ سیکھ رہا ہے تو وہ اس ہے اور اس ہے کو مکس کر دیتا ہے. کاف ہے کھے کو جو ہے وہ کاف ہے بنا دیتا ہے. تو ایرک سے دانیال کی امی نے کہا میرے پیچھے دہراؤ, سمجھ کے سمجھ کو سمجھو, سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے, سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی. دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا اردو زبان میں بہت سے فقرے مطلب جملے یعنی کہ سینٹنسز ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو ترتیب غلط ہو جاتی ہے. اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا. ایرک بولا اردو زبان میں مشکل الفاظ
موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، جیسے آپ لوگ بھی اردو کی اگر بک ریڈنگ نہیں کرو گے، جس طرح میں ریڈنگ کرتی ہوں، اگر آپ بھی اس کو ایک دفعہ خود سے پڑھ کے نہیں دیکھو گے تو آپ کو اردو جو ہے وہ پڑھنی نہیں آئے گی صحیح طرح سے۔ جتنی زیادہ اردو کی بکس پڑھیں گے، کہانیاں پڑھیں گے، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ اردو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور آپ کو بہت ساری انٹرسٹنگ کہانیاں بھی پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سبق کے شروع میں بھی بتایا ہے کہ چچا چھکن کا جو کریکٹر ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت ساری کہانیاں ہیں اور بہت دلچسپ اور مزے مزے کی کہانیاں ہیں۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگیں گی۔ اب چھٹیوں میں اگر آپ وہ کہانیاں پڑھیں گے تو آپ کا ٹائم بہت اچھا پاس ہوگا اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور اردو کی ریڈنگ آپ کی بہت زیادہ امپروو ہوگی۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے یعنی کہ بزی ہو گئے۔ اچھا جی، یہ تھی ہماری آج کی کہانی ایرک کی اردو۔ اس کی پڑھائی میں نے ایک دفعہ کر لی ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کی پڑھائی ایک دفعہ کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کی مشق آ جاتی ہے۔ اس کی مشق میں پہلا سوال ہے، بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں۔ اب یہ پہلا لفظ ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے نیو یارک۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ بظاہر۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ خطاط۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ عبارات۔ پانچواں لفظ کیا ہے؟ معلوماتی۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ تو ہم نے پورا سبق پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا، میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کن کن الفاظ کے کیا کیا مطلب ہیں۔ تو اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھری مطلب رضامندی ظاہر کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس جواب کو سرکل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں۔ بظاہر مطلب دیکھنے میں، ظاہر ہونے میں، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے، دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں۔ خطاطی کرنا کیا ہے؟ خوبصورت لکھنا، ٹھیک ہے، خوبصورت لکھنا۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ، ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات پسند آئیں۔ عبارات مطلب تحریریں، یعنی کہ جو بھی انہوں نے لکھا تھا وہ ایرک کو بہت زیادہ پسند آیا۔ ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ معلوماتی مطلب علم دینے والی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ حامی بھرنا، بظاہر، خطاطی، عبارت، معلوماتی، زبان۔ ان تمام الفاظ کے معنی جو ہیں وہ پچھلے سوال میں واضح کیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام الفاظ سے جملے خود سے بنانے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس لیسن کے آخری صفحے پہ، صفحہ نمبر 74 پہ۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے، ان سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ دانیال نے چچا چھکن کی کہانی سنائی۔ دوسرا سوال ہے، اردو حروف تہجی کی کیا تعداد ہے؟ اردو حروف تہجی کی تعداد کیا ہے؟ 38۔ دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا خطاطی کرتے تھے۔ ایرک کون سے 2 الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ ایرک جو ہے وہ کھانے اور کھانے کو جو ہے وہ غلط اس کا استعمال کرتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، کچھ الفاظ کے آخر میں ہے ہٹا کر الف تے لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے۔ مثلاً مطالبہ کی جمع ہے مطالبات۔ اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں۔ اچھا،
واحد سے جمع بنانے کے لیے جو ہے وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف آخر میں الف اور تے کا اضافہ کر دیا جائے تو آخری لفظ کو ہٹا کے اور اس کے بعد الف اور تے کا اضافہ کر دیا جائے تو جمع بن جاتا ہے. جیسے کہ مثال دی گئی ہے کہ مطالبہ کی جمع جو ہے وہ مطالبات ہے, تو اس کے اندر مطالبہ میں یہ کو ہٹایا اور اس کے بعد الف اور تے لگایا تو مطالبات بن گیا, یعنی مطالبہ کی جمع بن گئی. اسی طرح آلہ ہے تو اس میں آلہ میں آخر میں سے یہ ہٹا کے اور اگر ہم بنائیں گے جمع تو بنے گا آلات, اور اگر تجربہ کے آخر میں سے یہ ہٹا کے الف اور تے لگائیں گے تو بنے گا تجربات. چوتھے نمبر پہ واقعہ کا یہ ہٹا کے اگر ہم الف اور تے لگائیں گے تو بن جائے گا واقعات. چوتھے نمبر پہ خطرہ کا ہے ہٹا کے اور الف اور تے لگائیں گے تو بن جائے گا خطرات. یہ آپ کو میں نے پوری ریڈنگ کر کے بتائی ہے اور ساتھ میں نے آپ کو اس کی مشق بھی کرنے کا طریقہ بتایا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے خود سے اس مشق کو کرنا ہے اور لیسن کی ایک دفعہ اچھے طریقے سے پہلے پڑھائی کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ تمام مشق کرنی ہے.